یسوع مسیح نے ہمیں شاہی کانوں کا کیا بنا دیا؟ فرقہ بنا دیا. یعنی کہ جو انسان جس کی ویلیو ڈی گریڈ کی گئی، جسے جو کم طرف ہو گیا، یعنی کہ جس نے اپنی عزت گوا دی، جو اپنے گناہ کے سبب سے نیچا کر دیا گیا، جسے باغ سے نکال دیا گیا اس کے گناہ کے سبب سے، جسے پہلے مالک بنایا گیا، وہی انسان کو دوبارہ اب اس نبوت کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح کے سبب سے بادشاہی اور کیا مل رہی ہے؟ کہانت مل رہی ہے. کیا مل رہی ہے؟ بادشاہی اور کہانت مل رہی ہے. اب فرق اس بات کا تلاش کرنا ہے کہ اگر آپ سب مسیحیت کے لیے چنے گئے ہیں، آپ اپنی ویلیو کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ اپنے اختیار کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو جو ٹائٹل بخشا گیا ہے اسے آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو جس خدمت کے لیے چنا گیا ہے آپ اسے کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو کاہن بنا کر کھڑا کیا گیا ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اب یہ خدا کا رسول، خدا کا بندہ جو یوحنا عارف اس مکاشفہ کی کتاب کو قلم بند کرتا ہے، جو ایک رویا کے ذریعے خداوند یسوع مسیح اس سے کلام کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں اور آنے والے تمام وقتوں کے بارے میں جو آفتیں، جو مصیبتیں، جو دکھ، جو سکون انسان کے لیے رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں بیان کرتا ہے. اور اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو اسے نبوت کی کتاب کہا گیا. کس کی کتاب؟ نبوت، یعنی پرافیسی. پرافیسی وہ ہوتی ہے جو کسی کو وقت نہیں پتا کہ کیا ہوگا، اور جو نبوت کرتا ہے وہ نبی کہلاتا ہے، یعنی آنے والے وقت کو پہلے سے بیان کر دینا کہ کون سی چیزیں وقوع میں آئے گی، what's going to happen، اور کیا آنے والے وقتوں میں ہونے والا ہے. یہ ساری چیزوں کو جو بیان کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نبوت کرتا ہے. اب انسان جو ڈی گریڈ سمجھا گیا، جس کی ویلیو کم ہوگی، لیکن خداوند یسوع مسیح اس روح زمین پر جسم بدن لے کر اس روح زمین پر آئے اور انہوں نے اپنی جان کا فدیہ دیا. برا جو ہمارے لیے ذبح کیا گیا، قربان ہوا، اس کے پاک لہو کے وسیلہ سے ہم نے رہائی پائی. اور اب کتنی بڑی بادشاہی اور خوشخبری کی بابت ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ تم سب شاہی کانوں کا فرقہ ہو، تم بادشاہی میں اور کاہن ہو. اگر کاہن آپ کے ساتھ لگ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کلام مقدس فرماتا ہے کہ صادق کے لیے ضرور ہے کہ وہ خدمت گزاری کے کام کو کیا کرے؟ پورا کرے. چرچ، کلیسیا، آج میں آپ کو ایکٹیو کرنا چاہتا ہوں اور اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس دوسری موت سے بچنا چاہتے ہیں جو اختیار خداوند یسوع مسیح نے آپ کو بخش دیا ہے، جس اختیار کے وسیلہ سے اس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ ہیکل میں آ کر اس کہانت کے کام کو پورا کریں، آپ ہیکل میں آ کے اس کے کلام کی منادی کو پورا کریں، آپ ہیکل میں آ کر اس کی پرستش کریں، آپ ہیکل میں آ کر جھک کر اس کے قدموں میں جھکے، کیونکہ اس نے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر باندھو گے آسمان پر بند جائے گا، اور جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر کھولو گے آسمان پر کھل جائے گا. یہ کسی قوم کے پاس اختیار ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے. سوچنا یہ ہے کہ آج ہم زمین پر کیا باندھ رہے ہیں. آج اس کے نام پر ہم چرچ میں تو آتے ہیں، لیکن ہم کیا باندھ رہے ہیں؟ آج اس کے نام سے ہم پرستش تو کر رہے ہیں، لیکن کیا زمین پر باندھ رہے ہیں؟ آج کیا جو کہانت کے لیے ہم چنے گئے ہیں، کیا ہم پورے دل سے اسے ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم پورے دل سے اس خدمت کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم پورے دل و جان سے، اپنی روح سے، اپنی عقل سے، اپنی طاقت سے اس کام کو پورا کر رہے ہیں؟ پولس رسول فرماتا ہے کہ جہان کے خداؤں نے تمہاری عقلوں کو اندھا کر دیا ہے،
نہ تم سنتے ہوئے کچھ سنتے ہو، نہ تم دیکھتے ہوئے کچھ دیکھتے ہو. تم دیکھ بھی رہے ہو، تم سن بھی رہے ہو، لیکن تم نے اپنے آپ کو اس زمین کے قابل نہیں چھوڑا ہوا. تم آج بھی کلام سن تو لیتے ہو، لیکن کلام تمہاری عقلوں سے باہر چلا جاتا ہے، کیونکہ تم نے خدا کو وہ اہمیت نہیں دی. اس نے تمہیں اہمیت دے دی، قربان ہو کر کہا کہ باپ کے لیے میں نے بادشاہی تمہیں بخش دی اور تمہیں کاہن بنا دیا تاکہ تم خدمت گزاری کے کام کو کیا کرو؟ پورا کرو. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آج دی پرابلم چرچ، کلیسیا، کیبنٹ، مبشر، ڈیکن، ایلڈر، جتنے بھی پرستار، جتنی بھی کلیسیا پائی جاتی، لوگ پائے جاتے ہیں، آج ہم اب صرف اپنے ٹائم کو سپینڈ کرتے ہیں. خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ چلے گئے، خالی دل آئے، خالی دل چلے گئے. لیکن خدا یسوع مسیح فرماتا ہے آج کل ابد تک میں کیا ہوں؟ وہ اومنی پریزنٹ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. یہ نہ سوچے یہاں سے باہر گئے ہیں تو وہ موجود نہیں. وہ آپ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ آپ کے کپڑوں کو نہیں، وہ آپ کی پرسنالٹی کو نہیں، وہ آپ کے علم کو نہیں، وہ آپ کی شکل کو نہیں، وہ آپ کے رنگ کو نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں تیری انٹرنل حالت کو دیکھتا ہوں، میں تیرے دل کی حالت کو دیکھتا ہوں کہ کس اہمیت اور نیت اور دل کی مراد کے ساتھ تو میرے گھر میں آیا ہے. ہاللیلویا. آپ کتنے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں بادشاہ اور کاہن کی اولاد بنایا ہے؟ کوئی نہیں اس بات کی اہمیت کو سمجھتا. مجھے بنایا ہے، میں بادشاہ اور کاہن کی اولاد ہوں. آپ میں سے کوئی نہیں سمجھتے. اور پائی تاڈے لئی کفارہ دیتا یسوع نے. ہمیں اس نے بادشاہ اور کاہن کی کیا اولاد بنایا ہے. اور اس کی بابت کیا لکھا ہے کہ جب وہ اپنے جلال میں واپس آتا ہے تو اس کی ران پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مننجی بادشاہ ہے تو وہ آپ کو یہ شرف دے رہا ہے کہ آپ بھی کیا ہے؟ بادشاہ کی اولاد ہے. اب کوئی اولاد اگر اپنے باپ کو ڈسٹرب کرے، اگر کوئی اولاد اپنے باپ کو ذلیل کرے، اگر کوئی اولاد اپنے باپ کی تہذیب کرے، ایک باپ اپنے بچے کو پیار کرتا ہے، ایک باپ اپنے بچے کو گھر میں اختیار دیتا ہے، ایک باپ اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے. اگر وہ بچہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے، وہ بچہ اپنے باپ کے اس کام کو پورا نہ کرے جو اس کے لیے وہ خواہش رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ امید ہے کہ تو میرے نام کو فخر سے بلند کرے گا، تو اسی طرح وہ سمانی باپ بھی آپ پر نگاہ رکھتا ہے. کیونکہ جب اس نے آپ کو کاہن بنا دیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ حقیقی طور پر اس کی خدمت کریں. وہ چاہتا ہے کہ آپ کے منہ سے کلام نکلے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے منہ سے اس کی پرستش نکلے. یہ نہ ہو کہ آپ دنیا کو دکھلاوے کے لیے آئیں اور دکھلاوا کر کے چلے جائیں. یہ خدمت گزاری نہیں، بلکہ یہ اپنے زندگی کے دن گزارنے کی بات ہے. خداوند یسوع مسیح ایسی عبادتیں نہیں چاہتا. اس نے کہا خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کی جائے، اور وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں. اس طرح تو فقیہ فریسی بڑا علم رکھتے تھے، وہ شریعت ان کے اندر بسی ہوئی تھی، وہ بڑا منہ زبانی بہت علم رکھتے تھے، لیکن ان کی زندگیوں میں کوئی عمل نہیں تھا. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے، اور ایمان بغیر ایمان بھی بیکار ہے. اگر کہ آپ کے ایمان ٹھیک نہیں تو وہ ایمان بھی رکھنے کا آپ کا کوئی فائدہ نہیں. اب شاگردوں پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو جب ان کی سلیکشن ہوئی، انہیں چنا گیا، انہیں بلیس کیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یسوع مسیح کو پتہ نہیں تھا آنے والے وقت کیا ہے، ان کے لیے میں کیا چاہتا ہوں، ان کے لیے میں کیا کروں گا، کون سی چیزیں انہیں کرنا ضرور ہے. لیکن جو پریپریشن، جو تیاری خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دی، وہ جو یسوع کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، ان باتوں کو observe کرتے
کرتے تھے کہ یہ ربی بول دیتا ہے تو ہو جاتا ہے، یہ جب کہتا ہے تو چیزیں وقوع میں آ جاتی ہے، اسے کسی سورس کی ضرورت نہیں ہوتی، خدا کو کوئی سورس کوئی ذرائع کی ضرورت نہیں۔ ہم انسان ذریعے ڈھونڈتے ہیں، اپنی مدد کے لیے ہم ذریعے ڈھونڈتے ہیں۔ اس سے پہلے نیر اصغر پیدا ہوتا، نیر اکبر پیدا ہوتا، اس نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی، اسے کسی سورس کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ جو کہتا ہے اس کے کہنے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اختیار ہمیں بخش رہا ہے، ہمیں کاہن کا ٹائٹل دے رہا ہے، ہمیں خدمت دے رہا ہے، تو کیوں ہم بھاگتے ہیں، کیوں ہم دوڑتے ہیں، کیوں ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں؟ میں تیرے سب کاموں کو جانتا ہوں، تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، خیال کر تو کہاں سے گرا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے، تیری پہلی سی محبت کہاں ہے؟ نہ تو اب تو کلام پڑھتا ہے، نہ تو اب تو دعا کرتا ہے، نہ تو اب تو پرستش کرتا ہے، کہاں ہے تیری پہلی سی محبت؟ آج اگر ہمیں کہا جائے تو سب سے پہلے کہ میں یسوع دے پیچھے جان دینا، when it's come to physically، جب ہمیں حقیقت میں کھڑا کیا جائے گا تلوار کے ساتھ تو یقینی کئی مکر جان کے میں آدھے یسوع نو جان دیں گے۔ ایسے ہی ہے، پطرس کتنا کلوز تھا، بدن میں کمزور، ویک، تو میرا انکار کرے گا، ربی میں مر جاؤں گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں تیرا انکار کروں، اور پھر دیواروں کے پیچھے چھپتا ہے کیونکہ بدن میں کمزور تھا، اور یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ کمزور ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ یہیں پر ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ ابھی تلاوت میں آپ نے سنا یہ وہی پطرس ہے جو کلیسیاؤں کو وہاں پر یوئیل نبی کا صحیفہ پڑھا رہا ہے، کلام کر رہا ہے، نبوت کی بات کر رہا ہے، تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگیوں کو بحال کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو پریشانیوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ابتدا میں سب سے زیادہ خدا نے کسی کو عزت دی ہوگی، انسان کو عزت دی، اس کے لیے مشرق میں ایک باغ لگایا، باغ عدن، اور کہا کہ تو اس پورے باغ کا مالک ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر آپ کو کہا جائے پورے کینٹ کے آپ مالک ہیں تو آپ کے لیے ایک آنر کی بات ہوگی، فخر کی بات ہوگی نا۔ اس نے کہا تو پورے باغ کا مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی اس کا مالک نہیں، تو مالک ہے۔ تو تب اس نے اپنی بیوقوفی، اپنی نادانی، اپنی حرکت، اپنے کام کی وجہ سے وہ شفقت سے محروم ہو گیا اور بھٹکتا رہا زمین پر جا کر، اور اس کے سبب سے زمین لعنتی ہوگی، ویران اور سنسان ہوگی، زمین اس کے سبب سے لعنت میں پڑ گئی۔ لیکن پھر بھی وہ بادشاہ، نبیوں کا دور گزرتا گیا، اس کی پروفیسی ہوتی رہی، تمہارے لیے بیٹا تولد، جو عجیب مشیر یعنی کہ باپ کے ساتھ اس کا مشورہ جاری تھا، وہ کلمے کی صورت میں کام کرتا تھا، لیکن اس کا ظہور تب ہوا جب اسے روح زمین پر ٹائٹل بیٹا بنا کر بھیجا گیا، اور اس نے اپنے بدن کا کفارہ دیا اور ہیکل کے پردے کو پھاڑا، اور ہماری درمیانی جو خدا کے ساتھ پڑ چکی تھی، جو انسان کو ذلیل کر دیا گیا تھا، وہ دوبارہ اس نے رابطہ کرا دیا، اور پھر وہ آپ سے کہتا ہے کہ تم بادشاہ اور کاہن کی اولاد ہو۔ ہاللیلویہ۔ اگر یہ خوشخبری ہمارے پاس ہے، کلام ہمارے پاس ہے، اور یاد رکھیے ہم اس کلام کو پڑھتے نہیں، یہ کلام ہمیں پڑھاتا ہے، یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ کو یہ احسان نہیں کریں گے 3 آیتیں پڑھ دی تو خدا پر کوئی احسان نہیں۔ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ جب مقدس توما نے یسوع مسیح سے سوال کیا کہ تو باپ کی ہم سے بات کرتا ہے، بادشاہی کی تو ہم سے بات کرتا ہے، ہمیں باپ سے ملا، ہمیں دکھا۔ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اگر تم میرے پیچھے چلتے ہو تو دروازہ میں ہوں۔ اسی لیے اب میں نے تمہیں شاہی کانوں کا فرقہ بنا دیا ہے، اب تم پر وہ تہمت نہیں۔ پہلے عورت ناپاک ہو جاتی تو اسے اجازت نہیں تھی کہ وہ ہیکل میں داخل ہو سکتی، اگر وہ جس بستر پر بیٹھتی تھی
اس بستر پر مرد کو اجازت نہ ہوتی کہ وہ اس نے پاک بستر پر بیٹھے، لیکن آج دیکھیے فضل کے دور پہ خداوند یسوع مسیح نے کہانت آپ کو دے دی، اس نے آپ کو چن لیا۔ آج آپ فریڈم کے ساتھ خدا کی ہیکل میں آ کر کلام کو سنتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ آج کوئی ریسٹرکشن نہیں آپ کے لیے، کوئی پابندی نہیں آپ کے لیے۔ وہ آج کہتا ہے کہ تو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری عقل، اپنی پوری سمجھ، اپنی پوری طاقت، اپنے پورے جوش کے ساتھ تو میرے حضور میں آ۔ تو آج اگر ابلیس ابھی بھی آپ کے کانوں میں وسپر دیتا ہے یو آر نتھنگ، تم کچھ نہیں کر سکتے، پادری تیرے دے گلا کرتا ساری، یہ کمزوری ہے بدن کی۔ جب آپ چرچ میں بیٹھے کلام کو اس طرح لے کے جائیں گے نا تو میرے تے آج گل ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ ابلیس آپ کے کانوں میں وسپر دے رہا ہے کہ پادری تیرے تے گل کر۔ پادری کسی پر بات نہیں کر رہا، وہ کلام کی سچائی کو آپ کے حضور میں رکھتا ہے۔ وقت آپ اپنی عقلوں کو سیدھا کریں، آپ اپنے دھیان کو سیدھا کریں، آپ اپنی سوچ کو سیدھا کریں تو پھر ہی سمجھ آنی ہے نا۔ وہی تے گھر بڑی سمجھ آندی سان سارے بیبیاں جا بھائی ہون، لڑائی دے وچ ڈرامے فلماں ساریاں چیزاں وچ بڑی عقل سمجھ ہوندی، پوری سٹوری او فلانی کم کتھوں چلی سی تے کتھوں تک گئی سی، ایک ایک الفاظ کے ساتھ ڈیٹیل میں بیان کرے۔ یہ میں شرطیہ بات کر رہا ہوں، ایسے ہی ہے، کیوں بھائی ایسے ہی اتفاق رکھتے، لیکن جب خدا کے کلام کی بات ہے کہ ہم ایک آیت بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ وجہ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اگر ہمیں وہ سیریل یاد ہے لیکن جو زندگی ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہم پھر بھی اس زندگی کو لینا نہیں چاہ رہے، اس نے کہانت ہمیں بخش دی ہے، پھر بھی ہم خدا کے کلام سے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ وہ میرے کو پوچھنا لیتا ہے یا سوال میرے سے سن نہ لیا جائے۔ اب یہ سب سے بڑی مشکل تو مقدس پطرس کے لیے ہونی چاہیے تھی، جو بیچارہ ایک فشر مین تھا، مچھیرا تھا، اسے کیا پتا خدا کا کلام کیا ہے، نبوت کیا ہے، کس طرح صحیفے پڑھنے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو بچانا ہے۔ کیا اس نے یسوع کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کی؟ اس نے کہا آج کے بعد تو آدم گیر ہوگا، ہاللیلویہ، تو آدمیوں کا چناؤ کرے گا، تو آدمیوں کو پکڑے گا، تو آدمیوں کو پکڑ کر میری طرف لے کے آئے گا۔ اب یہی پطرس ہے جو پہاڑی پر خدا کے کلام کو پیش کر رہا ہے۔ اب روح القدس اس کے اندر آ گیا ہے، اور جب تک روح آپ کی زندگیوں میں کام نہیں کرتا تو مت سوچئے کہ آپ کسی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا دوسرا مددگار، انہیں پتا تھا کہ ابھی یہ سب بدن میں کیا ہے، کمزور ہیں، ان کی عقلیں بھی کیا ہیں، بند ہیں، ابھی اتنی سمجھ نہیں، لیکن روح جب آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے تو پھر آپ کے اندر سے آواز نکلتی ہے، خدا کا کلام نکلتا ہے۔ کوئی ایسا نبی بتائیں جس کی کمیونیکیشن خدا کے ساتھ نہیں تھی؟ وہ روزوں میں ٹھہرتے، اگر کوئی اپنی قوم کا فیصلہ کرنا ہے، اگر وہ اپنی قوم کو لے کر چلنا چاہتے تھے تو پہلے وہ خدا کے حضور میں جھکتے، دعا کرتے، روزہ رکھتے اور بولتے، پوچھتے کہ اے خدا ہمیں راستہ دکھا، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا چنا ہوا بندہ ہوں، مجھے بتا کہ کس طرح سے میں اس قوم کو لے کر چلوں۔ تو کیا خدا ان پر ظاہر نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا خدا ظاہر، انہیں بتاتا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ بادشاہ، یہ دشمن، یہ تمہارے ساتھی جو غداری کریں گے تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تو آج بھی اس ہیکل کے تقدس کو جانیے، اس ہیکل کے رتبے کو جانیے، اپنے کہانت کے کام کو جانیے، اپنے رتبے کو سمجھیے۔ اگر آپ پاسٹر ہیں، اگر آپ ڈیکن ہیں، اگر آپ مبشر ہیں، اگر آپ ایلڈر ہیں، جیسا بھی ڈیزینیشن، جیسا بھی رتبہ آپ کو ہیکل کے اندر ملا ہے تو برائے مہربانی اسے ڈسٹرب نہ کریں، خدا کو دھوکہ نہ دیں۔ آپ اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائیوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کو دھوکہ آپ نہیں دے سکتے۔ مقدس داؤد کہتا ہے کوئی ایسی جگہ نہیں پتال میں بھی میں چھپ جاؤں تو تیری نظر مجھ پر ہے، میں چاہے ٹیلوں پر چڑھ جاؤں، پہاڑوں پر چڑھ جاؤں، تیری نظر کس پر ہے؟ مجھ پر ہے، میں کس جگہ چھپ سکتا ہوں۔ آج
اگر خدا نے آپ کو رتبہ دیا ہے تو یہ بڑی آنر کی بات ہے اگر مسیح میں آپ چنے گئے. ہاللیلویہ. مقدس پولس رسول کہتا ہے بعض کو اس نے کاہن، بعض کو اس نے چرواہا، بعض کو اس نے بادشاہ، بعض کو اس نے مبشر چنا. آپ بادشاہوں کو دیکھیں، نبوکد نظر کو دیکھیں، وہ کس طرح سے لوگوں کو اسیر کرتا تھا. اگر آپ ان کی سلطنت دیکھیں تو آپ کو ان کی سلطنت میں ظلم بھی نظر آئے گا، مار پیٹ بھی نظر آئے گی، قتل و غارت بھی نظر آئے گا، کیونکہ وہ اعلیٰ حکومتوں پر بیٹھے تھے، انہیں تخت ملے ہوئے تھے، وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہتے تھے وہ کر دیتے تھے. لیکن جب یہ بادشاہ تخت پر آیا تو اس نے پہلے ہی آتے سار آپ کو اختیار دیا کہ تم میری بیٹیاں بیٹے شاہی کانوں کا فرقہ ہو. تمہیں آج میں اختیار دیتا ہوں کہ تم میرے نام سے بڑے بڑے کام کرو گے، تم میرے نام سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا. تو اگر خداوند نے ہمیں یہ اتھارٹی دی تو کس بات کا ڈر ہے؟ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو تجھے زندگی کا تاج ملے گا. اب زندگی کا تاج ملے گا، ساتھ میں لکھا ہے کہ خیال کر تیرا تاج کوئی تجھ سے چھین کر نہ لے جائے. تو تاج کون چھینتا ہے آپ سے؟ ابلیس. زندگی کون چھینتا ہے آپ سے؟ ابلیس. کلام کون چھینتا ہے آپ سے؟ تو کیوں نہیں آپ اپنی زندگیوں سے اسے بگاڑتے ہیں؟ شاگرد سو رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح پہاڑ کے پاس دعا کر رہے ہیں، گتسمنی باغ ہے، دعا میں لگے ہوئے ہیں. پھر آ کہتے جاگتے رہو، دعا کرو، کسی آزمائش میں نہ پڑو. وہ پھر بدن میں کمزور، پھر سو جاتے ہیں. پھر خداوند یسوع مسیح دوبارہ آ کہتے جاگتے رہو، دعا کرو. انہیں نہیں پتا کہ اب آزمائش آنے والی ہے. وہ مننجی، وہ آقا، وہ جانتا ہے کہ آزمائش آنے والی، لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں. جب تک آپ کی زندگی میں دعا نہیں نا، آپ دعا نہیں کرتے. کوئی کہنا میں روٹی دے ٹائم 2 منٹ دعا کرنا، کوئی کہنا نہیں. وہ آپ کے ٹائم کو مانگتا ہے. دعا ایک کنجی ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے یہ ایک کنجی ہے جو بند آسمان کو کیا کرتی ہے؟ کھول دیتی ہے. مقدس ایلیا بارش کو روک دیا اس نے، اب وہ گھٹنوں کے بل ہے. پھر وہ بارش کی ہی آواز سنتا ہے، پھر وہ بارش کی ہی آواز سنتا ہے. اور وہ اپنے خادم کو کہتا ہے کہ جا میں بارش کی آواز سنتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ آسمان پر نظر نہیں آتا، میں کچھ بھی آسمان پر نہیں دیکھتا. یہ وہ دعا اور وہ گھٹنوں کے بل کیوں ہیں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ کیا کی ہے؟ بات چیت کی ہے. اس نے مجھے کہا ہے کہ بیٹا آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے، میرے منہ کی باتیں نہیں ٹلے گی. اگر میں نے تجھے کہا ہے کہ تجھے زندگی مل گئی ہے تو تجھے زندگی مل گئی ہے. میں نے تجھے کہا ہے کہ آج کے بعد تو میرا کاہن ہے، تو میرا چنا ہوا خادم ہے، تو میرا چنی ہوئی بیٹی ہے، بیٹا ہے. تو میرا یہ وعدہ ہے تیرے ساتھ، میں تجھے سرفراز کروں گا. مقدس داؤد سب سے چھوٹا، سرفرازی کس کی طرف سے ہے؟ نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، چاروں طرف سے سرفرازی نہیں، سرفرازی خداوند کی طرف سے ہے. اور جسے وہ سرفراز کرتا ہے اسے کوئی شخص ذلت نہیں دے سکتا، اور جسے خداوند کی طرف سے ذلت ہے اسے کوئی شخص عزت نہیں دے سکتا. یہ بات یاد رکھیے. چاہے وہ آپ کو اٹھا کر ادھر بھی کھڑا کر دے گا نا، آپ ادھر بھی نہیں بول سکیں گے، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے جب تک آپ کو سرفرازی نہیں ملے گی. اب یہ جو مقدس ایریا ہے، یہ جو پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ آ کر کھڑے ہوتے ہیں، کیا کسی کو پتا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ادھر کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے کاہن نہیں چاہتے تھے نا آپ کی شفاعت کے لیے، اندر شریعت میں آپ کے لیے دعا مانگنے جاتے تھے، قبول ہوئی تھی ہوئی نہیں تو رس پتا کاہن مار گیا کھچو جی، خدا نے بھی دعا نہیں قبول کی تھی. اگر پہلے اس کی قبول ہوئی پھر وہ باہر آتا تھا، عوام کلیسیا کی درخواست لے کے پھر اندر جاتا تھا. اور جب اس کی دعا قبول ہوتی تو وہ قربانی چڑھاتے، خوشی مناتے، باہر آتے، سیلیبریٹ کرتے کہ دعا قبول ہو گئی ہے. لیکن آج کہانت کیا آپ کے پاس؟ آج ڈائریکٹ آپ مانگتے ہیں خدا سے. ایسا ہی ہے. کدی ہوا رات 12 وجے کمرے تھی دعا کرنے، تھی کوئی پادری آئے گا تو بول سکا گے، ساڈی زبان ہی بند ہوگی، دعا نہیں ہو رہی. نہیں، نو نیور.
اگر خدا نے آپ کو زندگی دی ہے بہنوں بھائیوں، اگر اس نے آپ کو فضیلت دی ہے تو یہ کلام آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ سب سے پہلا کام خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ وہ خود کاہن بن کے آیا۔ کیا بن کے آیا؟ کاہن بن کے آیا۔ مقدس موسیٰ، مقدس ایلیا، ابراہیم، نوح، آدم سے لے کے جتنے بھی ہستیاں دنیا میں آئی وہ سب سے بڑا کہلایا۔ ہاللیلویہ۔ اس کی عظمت سب سے بڑی تھی، اور وہ خود کیا بن کے آیا؟ کاہن، چرواہا بن کے آیا۔ اگر آپ اس کی بابت پڑھنا چاہتے ہیں تو عبرانیوں کا خط نکالیے، اس کا 3 باب نکال، عبرانیوں کا خط نکالیں۔ سبھی نے نکال لیا؟ میں آپ کے لیے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، بس اے پاک بھائیو، بس اے پاک بھائیو۔ پاک بھائیوں کا مطلب جو مقدس، چنے ہوئے ہیں، جو مسیح میں کیا ہے؟ پختہ ہے، جو خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں۔ بس اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو۔ کس میں؟ آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو۔ کیا؟ اس رسول، سردار کاہن یسوع پر غور کرو۔ کس پر غور کرو؟ اس رسول، سردار کاہن یسوع پر غور کرو، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا، جس طرح موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا، کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ آمین۔ کیا آپ نے پڑھا ادھر؟ وہ یسوع جو کاہن، کیا؟ کاہن، یعنی کہ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح خود بھی شاگردیت کا عمل لے کر آئے۔ وہ خود بھی باپ کی نظر میں ایک شاگرد بن کر اس دنیا میں کام کرنے آئے۔ ہاللیلویہ۔ انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو کاہن بنا دیا، چھوٹا بنا دیا، ادنا بنا دیا۔ ویسے نہیں یسوع نے کہا کہ کوئی تیرے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کے آگے کر دے، تو نے کسی سے بدلہ نہیں لینا، گالی کے بدلے گالی نہیں دینی، لڑائی کے بدلے لڑائی نہیں کرنی۔ کیوں؟ یہ ساری باتیں یسوع نے کہی کیونکہ یسوع مسیح کہانت جو وہ لے کر آیا، وہ کہانت آپ کے سپرد کرنا چاہتا تھا۔ وہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جب روح القدس آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ آج ہم ڈیمانڈ رکھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ڈیمانڈ رکھتے ہیں، ہمارے چرچ کے ساتھ مطالبے ہوتے ہیں۔ کلیسیا کی ڈیمانڈ ہے، میں کسی کو ہنٹ نہیں کر رہا، کلیسیا کی ڈیمانڈ ہے، وہ بھی اپنے موضوعات کے لیے آتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہوں گے چرچز میں، آپ دیکھیں گے، جو صرف شفا کی حد کے لیے چرچ میں آتے ہیں۔ جب شفا ملی تو یسوع کون؟ تو چرچ کون؟ تو خادم کون؟ ڈسپیئر، چلے گئے، بھاگ کے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ موضع، اگر آپ شفا، اگر آپ اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں تو یسوع کی تلاش کریں، یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں۔ اگر آپ یسوع کے پیچھے چلیں گے، اس کو چیز کریں گے، اس کے پیچھے بھاگیں گے تو شفا بھی وہ دے گا، معجزات بھی وہ کرے گا، اور آپ کی زندگیوں کو بھی وہ سنوارے گا۔ اس نے کہا آسمانی بلاوے کو یاد کرو جس لیے تم بلائے گئے ہو۔ تو آج اسی کس لیے بلائے گئے ہیں؟ آپ کا کیا مقصد ہے ادھر بیٹھنے کا؟ کلام سننا، کلام سیکھنا، کلام کو سمجھنا۔ بعض آپ میں سے شکست کو لے کر اندر آتے ہیں، مایوس آتے ہیں، پتہ نہیں گھر میں کیا پریشانی ہے، سب کے گھر میں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کس بات کو لے کے اندر آتا ہے، کوئی کس سوچ کو لے کے اندر آتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، مقدس سلمان مثال کی کتاب میں کہتا ہے کہ انسان کا ضمیر خداوند کا کیا ہے؟ چراغ ہے، یعنی آئینے کی طرح وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ تم زمین کے نمک ہو، اور اگر تم میں سے نمک کا ذائقہ جاتا رہے تو کس چیز سے نمکین کیے جاؤ گے؟ سوائے اس کے کہ پھینک دیا جائے، آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔
اور جب آپ کو نور کی مشابہت دی گئی ہے، نور میں چلنے والوں کی مشابہت دی ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں اور تم میرے فرزند ہو، اور چراغ جلا کر پیمانہ پر رکھا جاتا ہے تاکہ سب کو روشنی پہنچے۔ اگر تم دنیا کے نور ہو، نمک ہو، اگر تم سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا، اگر تم میں سے کسی کے پاس نور نہیں پہنچ رہا، روشنی کا کلام نہیں پہنچ رہا، کسی کے پاس سمجھ نہیں پہنچ رہی، تو کیا یہ کہانت ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ پھر یہ کام ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ پھر یہ خدمت ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ پھر اس سے اچھا ہے کہ ہم سلوٹ ماریں، خدمت کو چھوڑیں۔ دنیا نے تو وادو کام ہے، کلام مشکل ہے، دنیا کے کام ایسی ایسے ہی بھائی، انسانی کام آسان نہیں۔ اتنے جا کے پودے درخت تھلے بیو، جنہ دل کرے جو مرضی گپ شپ لا لے، ایپ جو ہی گل ہے، ایزی ہے، دس از سو ایزی، ایک دوسرے کی بات کر لی۔ لیکن اگر آپ نے اس پر چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو آپ کو مار کھانی پڑے گی، آپ پر ظلم و ستم ہوگا، آپ پر پرسیکیوٹ کیے جائیں گے، آپ پر لان تان ہوگی۔ جڑا والا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے۔ more than 35 چرچز جل گئے، بھسم ہو گئے، ہیکلوں کو جلا دیا، خدا کے گھر کو جلا دیا، جہاں پر بیٹھ کر آپ دعا کرتے تھے اسے جلا دیا گیا، ان لوگوں کو، بیٹیوں کو باہر نکال دیا گیا، وہ کھیتوں میں جا کر باہر سڑکوں پر رات کو سوئیں۔ تو متی کی انجیل 5 باب میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تمہیں میرے نام سے کوئی ستائے تو تم خوشی کرنا۔ کیا کرنا؟ تے اسی سانو کوئی ستائے گی نہیں، پہلے کام اگر منہ لے کے چرچ آئی جانے کو پتہ نہیں کی ہو گیا۔ پادری اگر 10 منٹ ٹائم زیادہ لے لے میں غصہ آتا ہے۔ یقین مانے کسی کا کوئی فنکشن ہے ڈھول کی، یا پوری رات سب بیٹھے رہیں گے، کسی کو غصہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ there is something excited things، وہاں پر کچھ نہ کچھ آپ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ڈھول کی باری کوئی گانا گا رہا، ڈانس ہو رہا، واہ جی واہ، 4 پڑھا تو 5 بچے نے گھنٹہ غور کرن دے۔ جب پادری کی بات آتی ہے 10 منٹ اوپر لے لے، سب اسے غصے سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ ہم روح سے خالی ہیں۔ یقین مانیں ہمارے اندر روح نہیں ابھی تک بسا، کیونکہ ہم نے کبھی سٹرگل نہیں کی۔ یہ اسپیشلی کلام آج خدمت گزاروں کے لیے، جو اس چرچ میں خدمت کرتے ہیں، یہ اسپیشلی ان کے لیے کہ اگر آپ اس رتبے کو نہیں نہ سمجھیں گے تو اس نے کہا میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ تم نے صرف ڈاکوؤں کی کھو بنا دی ہے، چوراں کا اڈا بنا دیتا، جو دل کردہ کری جا رہے ہو۔ میں نے کہا تھا یہ دعا کا گھر کہلائے گا، کہاں گئی تمہاری دعا؟ کہاں گئی تمہاری کہانت؟ کہاں گیا وہ کلام جو میں نے تمہیں کہا تھا، جو میں نے تمہیں بخشا ہے؟ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا کو بخشتا ہے۔ اس کا کلام جب ہوتا ہے تو زندگیاں بحال ہو جاتی ہیں۔ اس کا کلام جب ہوتا ہے تو اندھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اندھے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ سارے کام کلام کے وسیلہ سے ہوتے ہیں، زندگی کلام کے وسیلہ سے ملتی ہے، ایسی کڑی چیز کی تلاش کر رہے ہیں۔ پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی اور راست بازی کو، تو یہ سب چیزیں تمہیں انعام میں مل جائے گی۔ تو مانگ کے تو دیکھ، زمین کے انتہائی سے تیری ملکیت کے لیے بخش دوں گا۔ ادھے کوئی سکا برا کہ مرلا نہیں دینا، اس کی بادشاہی دیکھیں۔ اور بادشاہی کے لیے کام کرنا کوئی ایزی بات نہیں ہے۔ پہلے وہ زمین جو ویران سنسان ہوئی، لیکن وہ مقدسینوں کے لیے ایک زمین بنا دی ہے اس نے، اور آپ سب کے لیے نیا آسمان نئی زمین بن چکی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو اپنے جاموں کو دھوئے گا، جو پاک صاف رہے گا، جو سفید پوشاک پہنے گا، تو وہ کدھر بادشاہی کرے گا؟ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ۔ پہلے اسی انسان کو کک آؤٹ کر دیا گیا، باغ سے نکال دیا گیا، اس کی اہمیت زیرو کر دے گی۔ لیکن اب وہی مقدسین انسان جو اس کے نام سے پختہ ہیں، مضبوط ہیں، جن کے دل ابھی بھی دھڑکتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ نبوت کی کتاب میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں سننا چاہتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن یوحنا عارف فرماتا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے۔ اگر یہ نعمت، یہ organ کان آپ
آپ کو خدا نے دیے ہیں، آپ سن کر بھی عمل کر سکتے ہیں، آپ کلام کو سن کر بھی اس کی باتوں پر عمل کر، ضروری نہیں کہ آپ لکھ کر خدا کے کلام پر عمل کریں گے۔ مقدسوں کو دیکھیں، رسولوں کو دیکھیں، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن انہوں نے خدا کے کلام کو سنا، انہوں نے اپنی دھیان، اپنی عقل کو خدا کے کلام کی طرف لگایا، تو آج ان کا نام اس کتاب میں ملتا ہے۔ ہاللیلویہ! آج ان کا نام اس مقدس بنیادوں میں جو نیا یروشلم ہے اس میں آج بنیادوں پر ان رسولوں کے نام ملتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے کام، اپنی راست بازی کے سبب سے اپنے نام کے ساتھ مقدس لگوایا۔ ہاللیلویہ! تو آج اگر ہمارے کام ایسے نہیں تو سانو کوئی نال لے لے گا، نال ساڑی کانڈ پچھو لازم ہے 15 ساڑیاں گلاں بھی کرے گا۔ آج مقدس پطرس کی ہم بات کرتے ہیں اچھے الفاظوں کے ساتھ۔ آج مقدس پولس رسول، اور یاد رکھیے یہ وہ شخص تھا جنہیں ظلم دی حادی کر دیتی تھی مسیحیت، پرسیکیوٹ، جو یسوع کا نام لیتا اٹھا کر ساؤل تھا قید خانہ میں پھینکتا ہے۔ اب اس کی تبدیلی کا عمل دیکھیے، جب خدا کسی کو کنورٹ کرتا ہے، جب خدا کسی کو چینج کرتا ہے، جا رہا ہے دمشق کی راہ کی طرف جا رہا ہے، اور آسمان سے آواز آتی ہے، ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اب یہ کیا خدا کو ستا رہا تھا؟ اس کے لوگوں کو ستا رہا تھا، لیکن خدا کے الفاظ سنیے، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ یعنی کہ جب کوئی اس کے لوگوں کو ستاتا ہے تو خدا کو بھی دکھ ہوتا ہے، ایسی بات ہے، وہ آپ کی فکر کرتا ہے۔ تو جب 3 دفعہ خدا نے اسے پکارا تو وہ گھٹنوں کے بل وہاں پر گرا، اس کی آنکھوں میں چھلے پڑ گئے، اسے نظر آنا بند ہو گیا، اور اب خدا حنانیہ کہتا ہے کہ جا پولس، اب کنورژن ہو گیا، پولس بن گیا، جا اس پر دعا کر۔ اب اس کی ڈبیٹ ہے، یہ تو خدا وہی آدمی ہے جڑا تیرے لوگوں قیداں ہی سوڑتا مارتا ہے۔ خدا کہتا ضرور ہے کہ پولس میرے نام سے ستایا جائے، قید میں پھینکا جائے۔ اب یہ وہ اپوسل بول ہے جس نے 3 دفعہ یسوع کے نام سے 40 کوڑے کھائے۔ ہاللیلویہ! جس نے پتھر اپنے اوپر پھینکوائے، جس نے لان تان قید میں رہا، اور اس کے جتنے بھی لیٹر ہیں، جتنے اس نے خطوط لکھے کلیسیاؤں کو، یہ قید خانہ میں بیٹھ کے لکھتا تھا۔ آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ قید میں ہو، گھر میں اکیلا ہو، جسے نہ کھانا مل رہا نہ پینے کو مل رہا ہے، ظلم کیا جا رہا، وہ پھر بھی اپنے منجی کی منادی کرنے کو تیار ہے۔ تو سیدھا اے سی سے آگے بیٹھے ہو، تو پھر بھی آج ہم خدا کے کلام سے بھاگیں۔ تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ مقدسینوں کی لسٹ میں آپ کا نام ہو، تو آپ کو بھی پھر ایسے ہی کام کرنے پڑیں گے، آپ کو بھی ایسے ہی کام کرنے پڑیں گے۔ مقدس پطرس کی کیا شرط تھی؟ وہ کیا کہتا تھا یسوع مسیح سے؟ کہنا ہوتے سی اپنا مال ڈنگر سارا بھن بھرا چھڈے نے، تیرے نال ہے یسوع، سانو کی ملے گا تیرے کو؟ آج ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے نا کہ نوکری چاہیے، یار خدمت کروں گا میرا گھر چل جائے گا، ٹھیک ہے، کام بھی کرنا چاہیے۔ تو یسوع مسیح کا ڈھیلے ہاتھ اور سست گھٹنے مجھے پسند نہیں، کام بھی ضروری ہے، لیکن پہلے ہماری ایک شرط ہوتی ہے۔ اس نے بھی کہا کہ ہم اپنا مال و اسباب چھوڑ کر آئے ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ کے ہیں، تیرے ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں، نادان تجھے نہیں پتا کہ تم میرے ساتھ تخت پر بیٹھ کر 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ ہاللیلویہ! تم میرے ساتھ تخت پر بیٹھ کر کیا کرو گے؟ 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے بھی there is something، آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہے، آپ کے لیے بھی خدا یسوع مسیح نے رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا تمہیں میں نے اختیار دیا، آج آپ کس کے نام سے بدروہیں نکال دیں؟ یسوع کے نام سے۔ کبھی کسی نے کہا پطرس کے نام سے نکل، یوحنا کے نام سے نکل، پولس کے نام سے نکل، کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کے نام سے نکل، کیونکہ وہ نام ہمیں بخشا گیا ہے، وہ یسوع نام ہمیں بخشا گیا ہے، وہ مسح کر بھیجا گیا ہے، اور جو اس کے پاس اختیار تھا اس نے اپنی کلیسیا، اپنے چنے ہوئے آسمانی بلاوے میں
جو شریک ہوئے، جو مقدسین، جو کاہن جنہیں رتبہ دے کر بھیجا گیا، آج وہ سارا اختیار، وہ کہتا ہے میں اپنا اطمینان، اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں، تم میرے نام سے بڑے بڑے کام کرو گے۔ یسوع کسی کو چھوتا تو وہ شفا عورت پا جاتی، لنگڑے چل جاتے۔ اب دیکھیے وہ اختیار جب کنورٹ ہوا تو مقدس پترس بھی گزرتا ہے تو اس کے سائے کے نیچے مردے لائے جاتے ہیں تو وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مقدسینوں کا اختیار۔ تو اگر ہم اس ہلچل میں، اسی گمان میں، اسی بات میں چلتے پھریں کہ نہیں جی میں ہر اتوار چرچ جانا وا، میں بچ جانا، یہ کنڈیشن نہیں، یہ شرط نہیں۔ فقط آپ کس حالت میں آ کر چرچ میں بیٹھے، آپ کے دل کے اندر کیا ہے؟ کیا جو 1 گھنٹہ کلام ہوا وہ آپ کی سمجھ میں آیا؟ آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا؟ آپ نے اس میں سے کچھ پک کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام میں سے۔ اور بتھیرے کہن گے گھر چلے جاؤ کلیسیا پیسہ دعا کرو، ساڈا تو ایمان ہے یسوع سانو ٹھیک کرے گا۔ اور یہ تو ایمان ہے یسوع ٹھیک کرے گا؟ کیا یہ تب تک ایمان تھا جب تک خادم آپ کے پاس تھا؟ کیا یہ تب تک ایمان تھا جب تک وہ سرسری طور پر آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ نے جوش کے ساتھ کہہ دیا؟ اگر نعرہ لگا ہالےلویا تو پیچھے سب کہنا شروع ہو گئے ہالےلویا۔ خالی دل خالی نعرے، جب تک آپ کی روح سے نہیں اٹھتا ہالےلویا مت بولیے ہالےلویا۔ جب تک آپ کی روح بحال نہیں، جب تک آپ کے اندر اس کلام کا جذبہ نہیں تو مت سرسری آواز اپنی زبانوں سے نکال کر اس کے نام کی تہذیب کریں۔ وہ کہتا ہے تم ہونٹوں سے میری تمجید کرتے ہو لیکن تمہارے دل مجھ سے دور ہیں۔ وہ آپ کے دل کو چاہتا ہے۔ اس نے کہا تم اس ہیکل کو گرا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ وہ آپ کے دل کے تخت کے اندر بسا ہوا ہے، اور جب آپ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں تو برا اپنے تخت کو چھوڑ کر آپ کے دل کی تختیوں پر آ جاتا ہے۔ وہ آپ کی حالت کو دیکھتا ہے۔ یسوع مسیح نے تمائی کے بیٹے برتمائی کی حالت کو دیکھا جب وہ راہ کے کنارے بھیک مانگتا ہے، اندھا ہے لیکن اس کے ایمان کی کثرت دیکھیے۔ وہ کہتا ہے کہ اے ربی مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے سے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میرے نام سے تو کھڑا ہو یا میرے باپ کے نام سے تو کھڑا ہو، اس نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ آج اسی برتمائی کا نام آپ کو شگردوں میں ملے گا۔ ہالےلویا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے پاسٹ کو پھینکا، وہ چادر جس کے اوپر وہ بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا اس نے اسے وہاں پر پھینکا تو وہ یسوع کے پیچھے چل پڑا۔ ہالےلویا۔ اس نے یسوع، اسے پتا تھا یہ زندگی ہے، یہ بادشاہ ہے، اگر میں اس کے پیچھے جاؤں گا تو میں سیف ہو جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، مجھے زندگی ملے گی۔ تو کیا آپ بھی زندگی لینے آتے ہیں چرچ میں؟ کیا کرنے آتے ہیں؟ دعا کے لیے آتے ہیں۔ تو آج جب آپ ادھر سے نکل کر اپنے گھر میں جائیں گے تو 5 منٹ کے لیے ذرا سوچئے گا کہ واقعی جو آج باتیں ہوئی میں سیریسلی اس بات پر عمل کرتا ہوں یا صرف میں اپنی سوچاں لے کے چرچ آ جانا۔ اسی لیے مقدس سلمان کہتا ہے جو تمہاری سوچیں ہیں وہ خدا کی سوچیں نہیں، جو تمہارے خیال ہیں وہ خدا کے خیال نہیں، جو تمہارے کام ہیں وہ خدا کے کام نہیں۔ اگر خدا نے اولاد دی ہے ویل اینڈ گڈ، بلیسنگ، برکت ہے۔ اولاد کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر اس نے آپ کو گھر دیا ہے ویل اینڈ گڈ، کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر آپ نے اس کو ایک رتبہ دیا ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے۔ میں نے پہلے بتایا یسی کے پہلے بھی بیٹے تھے، خدا چاہتا تو سب میں سے کسی کو چن لیتا، لیکن اس نے کہا تیرا ایک اور بیٹا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو سیمیول ان بیٹوں کا چناؤ کر رہا تھا۔ تو جب خدا نے کہا کہ اس کا ایک اور بیٹا وہ کہاں پہ؟ اس نے کہا ہاں میرا چھوٹا بیٹا ہے جو اس وقت بھیڑ بکریاں چرانے گیا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو مقدس داؤد تو خدا سے دیکھتا کہتا یہ خوبصورت ہے، اسے چن، اسے مسا کر، اسے برکت دے۔ خدا کی نظر میں یہ نہ سوچیں کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کی نظر میں سب ایکول ہیں۔ وہ کبھی دو طرفہ بات نہیں کرتا، کلام کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ نہیں
اتے ساڈی کبیر بیٹھی تے انہاں دی طرفداری کریں گے. اگر کوئی رونگ ہے تو وہ رونگ ہے. اگر کوئی نظریہ خدا کے کلام کو غلط طرف لے کے جا رہا ہے تو وہ غلط ہے. اگر کوئی اس کی تہذیب کر رہا ہے تو وہ غلط ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے ملامت کرو بری بات پر. کیا کرو؟ ملامت کرو، تنبیہ کرو، سمجھاؤ، عقل کی بات بتاؤ تاکہ روحوں کو کیا ہے؟ سمجھ آئے. اب مقدس داؤد کی طرف دیکھیے، 17 سال کی عمر میں سلطنت میری ہے. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. آج ینگسٹر بھائی ہنوک شانی یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ینگسٹر ہیں. اگر انہیں اٹھا کر کسی سلطنت پر بٹھا دیا جائے تو بڑے خوش ہوں گے، واہ جی واہ. لیکن وہ خوشی ان کی کسی کام کی نہیں جب تک ان کے اندر خدا کا روح نہیں کام کرے گا. یہ فیصلے نہیں کر سکیں گے، یہ کام کو اپنی قوم کو چلا نہیں سکیں گے، یہ کلام کا علم نہیں رکھیں گے. جب چرچ میں ان کے پاس کوئی آیا ہے ان کے پاس حل نہیں. اگر کلیسیا میں کوئی آیا، بھائی صاحب طلاق کا کیا مطلب ہے اسے پتہ ہونا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے اسے پتہ ہونا چاہیے. اگر کوئی کلیسیا میں کسی ممبر کیبنٹ کو پوچھ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو اسے کلام میں سے پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ کہیں تک گھانا دا کام سنبھال دے گا. یہ تو او چرچ دی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ تو اوہی چرچ کسی نو سمجھا نہیں سکتے، تو پھر الزام کس پر آ جاتا ہے؟ یہ پادری، انہوں نے کچھ سکھایا ہی نہیں پادری نے، انہوں نے کچھ پادری نے دسیا ہی نہیں ہے. تو آج آپ سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں خادم ہونے کے ناطے کہ اس کلام کی تہذیب نہ کیا کریں. یہ کلام زندگی ہے. اور میں نے دیکھا ہے مسلمز، ہندونزم، میں نے گواہیاں ٹیسٹ منی اپنے کانوں سے یہ سنی ہیں. ایک لڑکی گواہی دے رہی تھی 15 سال سے پائج ہے. کتنے سال سے؟ 15 سال سے. مسلم لڑکی ہے اور 3 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی. اس کے ماں باپ پریشان ہے. وہ حفظ قرآن تھی، اس نے سارا قرآن پڑھا. کہتی 3 دفعہ میں نے قرآن پڑھا. کہتی میں ڈھونڈتی تھی اپنی شفا، مجھے شفا نہیں ملی. مجھے اٹھا کر بابوں کے بابو ڈنڈے مارتے تھے اس کی ٹانگوں پر اسے کھڑا کرنے کے لیے. کوئی اپنا فارمولا لگا رہا ہے، کوئی اپنا فارمولا لگا رہا ہے. کہتی ایک دن میں ٹی وی پہ نا ایک کلام کو سن رہی تھی تو وہ ورس میں نے اپنی پکڑی بائبل موبائل میں سے اور ورس کو کھولا. اس کے پاس بائبل نہیں تھی، اس نے موبائل میں سے نکال لی. اور جب اس نے پڑھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اور کہتی میں نے 3 دفعہ اس آیت کو پڑھا. یہ مسلم لڑکی گواہی دے رہی ہے ٹی وی پر. کہتی میں نے 3 دفعہ اس آیت کو پڑھا. جب میں نے 3 دفعہ اس آیت کو پڑھا تو سڈنلی میں اپنے بیڈ پر چھلانگیں لگانا شروع ہو گئی. سڈنلی کہتی میرے پاؤں کام کرنا شروع ہو گئے. اب میرے گھر والے پریشان ہیں. وہ کہتی یہ 15 سال سے پیرالائز ہے، یہ 15 سال سے پائج ہے. شاید کوئی چور اندر آ گیا کمرے میں، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا. یہ واضح جب انہوں نے جا کر دیکھا تو وہ لڑکی اپنے بیڈ پر ڈانس کر رہی اور کہتی ہے کہ یسوع ہی نجات دہندہ ہے، وہی شافی ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا. تو آپ مسیح بے دل نہ ہو. آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ جب اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ایک دفعہ پھر زندہ کیا جائیں گے. لیکن تب ہر ایک کے کام کے موافق جو دنیا میں 15 20 25 30 سال جس نے جو کام کیے ہیں اس کے موافق ناپ تول ہوگی. اور جو اپنی ناپ تول میں کم نکلا تو پھر بھائی ایک دوسری بھی جگہ تو ساری جان دے، دوسری موت. اور جڑا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ سانو ملے دوسری موت، نہیں نا چاہتا کوئی کہ کوئی چاہتا دوسری موت ملے. تو پہلی تو اسی بڑا ڈرنے ہیں. آئیو مینو تو بڑا ڈر لگتا چینج نہ ہو جانا ایسی کہنا. تو وہ غضبناک ہے، ٹیریبل ٹیریبل. وہ اتنی غضبناک اور اتنی خوفناک ہے نا. روتے لکھا ہے کہ موت نہیں آئے گی. یہ نہیں آئے گی. اب احساس کریں، ہم احساس کم طرفی کا شکار ہو. کس طرح ہم چرچ میں آئے ہیں، جس طرح بھائی نے کلام کے لیے دعا کی. میں بھی کوئی اور سوچتا ہوگا یار مینوں نہ کہہ دین، یار مینوں بھاویں کلام دی دعا دے الفاظ نہ کہنے ہیں. ایسا بعض کا پایا جاتا ہے. یہ احساس کم طرفی ہے، ہم اس بارے میں سوچتے ہیں. لیکن یسوع مسیح آپ کے ساتھ کھڑا اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے میں نے تجھے چنا بیٹا. شاہی کانوں کا فرقہ ہے تے شاہی کانے دے فرقے دے موج کر دینے ہیں.
بادشاہ دے تخت کو آلے دوالے سپاہی تے وزیر تے جے کردے ہوندے نے. تو جب آپ اس کے گھر میں آ کر سردار کاہن بن جاتے تو کیا آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے؟ یہ خوف ابلیس کا اپنی زندگیوں میں سے نکالے. میں نہیں کلام سیکھ سکتا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی سر جی, میں پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ خوف ہے, یہ کچھ بھی نہیں, یہ خوف ہے آپ کے اندر جو ابلیس نے پیدا کیا ہوا ہے آپ کے اندر. وہ ایڈا چلاک سی, یسوع نوں کہہ رہا ہے اگر تو خدا دا بیٹا تے پتھراں نوں روٹیاں بن جا. شان و شوکت میں یسوع مسیح نے تو غصہ کیتا نہیں, وہ پھر بھی اسے کلام سنا رہے تھے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو میرے منہ سے نکلتی ہے. تو منہ سے کیا نکلتا ہے؟ کلام. کیا نکلتا ہے؟ تو زندگی کس سے ہے؟ کلام سے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کلام سے ہٹ کے بھی کوئی زندگی ہے تو پھر یہ آپ کا فیل ہے, آپ کا فیلئر ہے. خادم کا فرض ہے, یقین ماننے آپ کو نہیں پتا آتا, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, جو بندہ آپ کو ادھر کلام سکھا رہا ہے وہ کس پریشانی میں اپنے گھر سے آیا. وہ چاہے بھوکا آیا, اس کے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے, اس کے بچے بیمار ہیں, پتہ نہیں کس پریشانی میں پادری, لیکن جب آپ سب اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ کیا پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتا ہے, خدا اسے برکت دے, خدا اس کی فائنینشیل پرابلم دور کر, اسے زندگی دے. وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میں نہیں تیرے لیے دعا کرنی, پہلے تسی میرے لیے کرو, میں نے مارنا پیا, میرے بچے کا نہیں. کیونکہ اس سے پتا ہے کہ جو مجھے کہانت ملی ہے, جو مجھے مسیح نے کام دیا ہے, اور صادق کے لیے ضرور ہے کہ خدمت گزاری کے کلام کو پورا کرے. اگر اس کے لب پر اگر اسے خدا نے الہام دیا ہے تو وہ چھپائے گا. تو یعقوب کے خط میں لکھا ہے, پڑھ سکتے ہیں آپ, کہ سب سے پہلے استاد پکڑے جائیں گے, فصل پک چکی ہے, مزدور کم ہے. یعنی فصل کو کاٹنے والے نہیں ہیں, یعنی آپ لوگ اب تیار ہیں, آپ کے اندر بیج لگ چکا ہے, اب آپ کی زندگیوں میں سے پھل نظر آنا چاہیے, اور درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اور یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کی امید زندہ خدا پر ہے. وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا جاتا ہے. جڑی چیز پانی کو ہوندی نہ یہ خشک ہوندی ہے نہ یہ پھل دین تو باز آندی ہے. ٹھیک ہے, تو آج اس نے آپ کو کیا بنایا؟ شاہی کہانوں کا فرقہ. اپنی خدمت کو پہچانے, کلیسیا میں جو ہے وہ اپنے قدار کو پہچانے کہ جب میں خدا کے زور میں آتا ہوں میرے لیے کون سی برکت ہے. اور جو کیبنٹ ہے, جو چنے گئے ہیں بشندے خدا کے نظر میں کاہن بنے ہیں, جنہیں کلام پرستش کسی بھی طرح کی, چاہے سال بجانے کی, ساؤنڈ چلانے کی, کوئی بھی چرچ میں سے خدمت ملی ہے, تو وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھے کہ میری ویلیو کیا ہے. اگر میں اس کلام کو ڈی گریڈ کروں گا تو یاد رکھیے پاسٹر پیٹر کی کوئی عزت نہیں, یہ کلام مجھ سے چھین لیا جائے تو میری کوئی ویلیو نہیں. میں ایک انسان ہوں, خاک ہوں, ایک دن خاک میں مل جانا ہے. میری کوئی, شاید مجھے کوئی یاد بھی نہ کرے جب میں مر جاؤں, لیکن جب یہ کلام میرے ساتھ ہوگا تو لوگ مجھے یاد کریں گے وہ خدمت کا کام کرتا تھا, خدا کا کاہن تھا, اس نے خدا کے کلام کو سنایا ہے. ایک انسان کو انسان یاد نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک انسان ہے نا, مر گیا چلو جی, 2 دن سارے رون گے, 3 دن, چوتھے دن پھر سیلیبریشن آ. کوئی کام رکتا ہے؟ بتائیں, رکا ہے؟ میرے باپ کو 11 سال ہو گئے مرے, سب کام ہو رہے ہیں, سارے کام ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کے ساتھ ایک ٹائٹل, آپ کی ایک ریکگنائزیشن, آپ کی ایک پہچان ہوتی ہے تو پھر خدا آپ کو سرفراز کرتا ہے. خداوند آپ کو اس پاک کلام کے وسیلے سے